بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، بلا شبہ آخری فتح حق اور سچ کی ہوا کرتی ہے اور یہی رب تعالیٰ کی ذات کا وعدہ ہے، اور مجھے خوشی ہے اس بات پہ کہ ڈیبیٹ آج اس بات پر نہیں ہو رہی کہ کیا عمران خان صاحب کی حکومت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے گرائی، بلکہ اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ آخرکار کیوں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب سے کیا مانگ رہی تھی اگر عمران خان صاحب کو ہٹا کر ان دونوں سیاسی خانوادوں کو اقتدار میں لایا جائے۔ بات تو اس وقت شاہد آفریدی صاحب کی اس شرمناک ویڈیو کی بھی ہے جس نے یہ بڑے بڑے انکشافات کھول کر سامنے رکھ دیے ہیں کہ آخرکار شاہد آفریدی صاحب کو کس کے کہنے پر کیوں کر عمران حکومت کے خلاف لانچ کیا جا رہا تھا، اور اس وقت ان کی جانب سے جو حکومت کی حمایت ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ شاہد آفریدی کا جو کردار کھل کر سامنے آیا، جو تقریباً 24-25 سیکنڈ کی ویڈیو ہے شرمناک، یہ جب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو تمام تر وجوہات بھی سمجھ آ جائیں گی کہ عمران خان صاحب کی حکومت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے کیوں گرائی۔ پاکستان میں اس وقت پیٹرول کی قیمت بڑھا کر 458 روپے فی لیٹر کر دی گئی، اور وہ پیٹرول کی جس کی قیمت اگر 2 روپے 5 روپے یا زیادہ سے زیادہ 10 روپے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اگر کبھی بڑی مجبوری کے عالم میں تو وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی، چے دانشور اور گاف تجزیہ نگار، ان کے تمام تر بیانات، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس، سوشل میڈیا پر ان کی پوسٹ آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کی منافقت، ان کے چہرے پاکستانی عوام پر عیاں ہو جاتے ہیں۔ لیکن سر دست ہمارے سامنے بحث یہ ہے کہ جن معاشی معاملات کو سامنے رکھ کر، معاشی معاملات کو بہانہ بنا کر یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب معیشت چلانے میں ناکام ہیں، عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، آج پاکستان کو اس حال تک پہنچا دیا گیا کہ پورا ملک، پاکستان کی طاقتور عدلیہ، پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی طاقتور بیوروکریسی، میڈیا اور تمام تر لوگ ایک بار پھر عمران خان صاحب کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ آخری فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوا کرتی ہے۔ ویڈیو رکھیں گے آپ کے سامنے شاہد آفریدی کی، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بیان کی جانب لے کر جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ نے مان لیا ہے کہ رجیم چینج انہوں نے کیا تھا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران ایک کالم کا حوالہ دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے صحافی کو بیان دیا ہے کہ انہوں نے کن وجوہات کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرائی ہے۔ عمران خان نے کہا جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے بڑے فخر اور تکبر سے بتایا ہے کہ اس نے کن معاشی اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر ہماری حکومت ختم کی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے مزید کہا کہ لوگ پہلے ہی جانتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کس نے گرائی ہے۔ آپ جانتے تھے؟ کمنٹ کر کے بتائیں عمران خان صاحب کس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی عوام جانتے تھے کہ عمران خان کی حکومت کس نے گرائی، مگر جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے مان کر خود ہی وہ پردہ ہٹا دیا اور خود ہی بات واضح کر دی ہے کہ یہ کام کس کا تھا۔ عمران خان کی گفتگو ایک کالم کے تناظر میں سامنے آئی جس میں صحافی نے جنرل باجوہ سے متعلق لکھا تھا کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عمران خان چاہتے تھے ان کی حکومت وہ بچائیں، مگر جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت نہیں بچائی کیونکہ ان کی ریڈنگ تھی کہ یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں، یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا۔ ذرا سوچئے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کیا دعوے کر رہی تھی کہ عمران خان رہے تو ملک نہیں رہے گا، پاکستان کی معیشت نہیں رہے گی۔ آج ان تجربہ کار سیاستدانوں نے، جن کے چہرے آپ اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، جن کے اندر میاں نواز شریف، جن کے اندر میاں شہباز شریف، جن کے اندر آصف زرداری، جن کے اندر بلاول بھٹو، جن کے اندر مریم نواز اور تمام تر چہرے مولانا فضل الرحمان اور دیگر تمام لوگوں کے شامل ہیں، جن کو تجربہ کار کہہ کر پاکستانی عوام کے اوپر اپریل 2022 کے بعد مسلط کیا گیا۔ کہاں 150 روپے فی لیٹر پیٹرول اور کہاں آج 458 روپے فی لیٹر پیٹرول کے پاکستان میں غریب اور متوسط طبقے سے جینے کا حق مکمل طور پر چھین لیا گیا۔ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی امریکی سازش ایک مرتبہ پھر زیر بحث کیوں آئی؟ آپ یاد کریں جب سابق ڈی جے ایس پی آر بابر افتخار صاحب نے عمران خان صاحب کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے گھر بھجوائے جانے کے بعد چند دن بعد جب وہ منظر عام پر آئے تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر کیا کہا تھا کہ جو ہی عمران خان صاحب کی حکومت چینج ہوئی، ڈالر کی قیمت مستحکم ہوئی، سٹاک مارکیٹ اوپر گئی، پاکستانی معیشت بہتر ہوئی۔ یہ بیان آج تک ان کا پیچھا کر رہا ہے اور ہر ایسے موقع کے اوپر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جنرل بابر افتخار صاحب کا یہ بیان رکھا جاتا ہے۔ آپ یاد کریں
سابق DGISI جنرل ندیم انجم صاحب کی پریس کانفرنس جو کہ DGISPR صاحب کو ساتھ بٹھا کر انہوں نے کی۔ پاکستان کی چھوڑیں، دنیا کی تاریخ میں شاید ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی ملک کے سٹنگ DGISI نے سٹنگ DGISPR صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کسی ایک سیاستدان کے خلاف، کسی ایک سیاسی جماعت کے خلاف، چاہے نام نہیں لیا عمران خان کا، چاہے پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں لیا، لیکن سب یہ بات اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے دنیا کی تاریخ میں چھوڑیں، پاکستان کی تاریخ میں چھوڑیں، یہ شاید جب سے یہ دنیا بنی اس کی تاریخ اگر سامنے رکھیں تو ایسا نہیں ہوا کہ کسی اسٹیبلشمنٹ ایجنسی کا، کسی خفیہ ایجنسی کا سربراہ اس طرح سے کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک سیاستدان کے خلاف سنگل آؤٹ کر کے حاضر سروس ہو کر ان کو نشانہ بنائے، ان کے خلاف پریس کانفرنس کرے۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں چشم فلک نے اس طرح کے مناظر بھی دیکھے۔ یہ ڈیبیٹ اس وقت دوبارہ شروع ہوئی جب پاکستانی فوج کے ترجمان نئی جان منگل کو اس وقت پڑی۔ ماضی میں بحث مہنگائی اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے دوران سازش یا مداخلت کے گرد ہونے والی اس بحث میں نئی جان پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کے ایک بیان کی تردید کی۔ 10 جون کو جو ہے وہ شیخ رشید نے اس وقت، یہ 10 جون 2022 کو انہوں نے بات کی تھی کہ انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ نہیں کہا کہ سازش نہیں ہوئی، اور آگے چل کر انہوں نے کہا جناب کہ شیخ رشید کے بیان پر انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ قومی سلامتی کے اجلاس میں تینوں سروسز چیف میٹنگ میں موجود تھے۔ میٹنگ میں شرکاء کو ایجنسیز کی طرف سے آگاہ کیا گیا، کسی قسم کی سازش کے شواہد نہیں ہیں، ایسا کچھ نہیں، میٹنگ میں کلیئر کر دیا گیا تھا۔ اور فوجی ترجمان نے کہا کہ حقائق مسخ کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب PTI رہنماؤں اسد عمر، شیری مزاری نے پریس کانفرنس میں کہا کہ عسکری قیادت کے کچھ نمائندوں کو بیرونی سازش کے شواہد نظر نہیں آئے تھے، تاہم سویلین قیادت میں اکثریت کی رائے یہ تھی کہ سازش ہوئی ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ثبوت بھی موجود تھے۔ اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہوں، میں آپ کو کچھ دکھانا بھی چاہوں گا مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ان کا ایک بڑا مشہور بیان، یہ ذرا غور سے دیکھیے اور سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بانی PTI کے خلاف تحریک عدم اعتماد جنرل باجوہ کے کہنے پر لائے تھے۔ فیض حمید بھی رابطے میں تھے، بولے افواہ ہے کہ نواز شریف کو لاہور کی سیٹ جتوائی گئی، میری نظر میں اس پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایوان میں بیٹھیں گے۔ دوبارہ سے سنیے، ہم وہ دوبارہ سے جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بیسیکلی وہ کیا رہے ہیں تاکہ پاکستانی عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی لایا جا سکے۔ سنیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں۔ بولے افواہ ہے کہ نواز شریف کو لاہور کی سیٹ جتوائی، یہ سنیے ذرا۔ بانی PTI کے خلاف تحریک سنیے، شامل ہوتے تو نون لیگ کو سپورٹ کرتے۔ بانی PTI کے خلاف تحریک عدم اعتماد جنرل باجوہ کے کہنے پر لائے تھے۔ فیض حمید بھی رابطے میں تھے، بولے افواہ ہے کہ نواز شریف کو لاہور۔ جی ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب موصوف یہ بات فرما رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی۔ جنرل فیض حمید بھی اس کے اندر شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں اگر مسلم لیگ نواز کی قیادت کے بیانات کا جائزہ لیا جائے، چاہے وہ انجینئر خرم دستگیر ہوں، طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں، یا دیگر نون لیگ کی قیادت بار بار وہ ان حقائق کو، چاہے کیپٹل ٹاک کے اندر خواجہ آصف ہوں، وہ ان حقائق سے پردہ اٹھاتے رہے ہیں کہ سال پورا ہونے سے قبل ہی، یعنی اپریل 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی، اپریل 2019 میں ہی اس نتیجے پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پہنچ چکی تھی کہ عمران خان صاحب کیونکہ ان کی بات نہیں مان رہے، چاہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کا معاملہ ہو، چاہے دیگر معاملات ہوں، بین الاقوامی معاملات ہوں، سفارتی معاملات ہوں، دفاعی معاملات ہوں، عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ سویلین قیادت لیڈ لے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سویلین قیادت کے پیچھے چلے، جو کہ جمہوریت کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو ہی پاکستانی عوام کا مینڈیٹ ملا۔ جو کچھ دنیا کے اس وقت کے حالات تھے، جو کچھ اسلامی ممالک کے پاکستان کے ساتھ تعلقات تھے، بھارت ہو، دیگر ممالک ہوں، افغانستان ہو، امریکہ ہو، روس ہو، عمران خان صاحب ایک بیلنس قسم کی خارجہ پالیسی لے کر آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب پاکستان کے طاقتور حلقوں کا جھکاؤ برسا برس سے کیونکہ امریکہ کی جانب تھا، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ امریکی کالونی ہی رہا جائے۔ عمران خان صاحب سے اڈے مانگنے کی بات کی گئی تو عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ یاد ہوگا وہ سب کو انٹرویو، اس سے پہلے ماحول بن چکا تھا، روس یوکرین جنگ کا جائزہ لیں، عمران خان صاحب کسی ایک طرف کو جھکنے کو تیار نہیں تھے، بلکہ ایک بیلنسڈ اپروچ چاہتے تھے، انڈیا کی، بھارت کی مثالیں بھی دیا کرتے تھے۔ اس وقت ایک سیمینار کے اندر کیا کہا قمر جاوید باجوہ صاحب نے؟ وہی پالیسی جس طرح 90 کی دہائی میں ہم نے دیکھا جب عراق کویت جنگ چل رہی تھی تو اس وقت اسلم بیگ صاحب کیا فرما رہے تھے، میاں نواز شریف صاحب کیا فرما رہے تھے، آپ کو اچھی طرح سے
یاد ہوگا, جو کہ تاریخ کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں, کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے منتخب حکومتوں کے مقابلے میں اپنی مرضی کی دفاعی خارجہ پالیسی چلانے کی کوشش کیا کرتی ہے. ایسا ہی ہو رہا تھا, لیکن اس مرتبہ مقابلے میں نہ بھٹو تھے, مقابلے میں نہ نواز شریف تھے, نہ مریم نواز, نہ آصف زرداری, بلکہ عمران خان صاحب تھے, جو کہ پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ برسر اقتدار آئے اور اپنا موقف ہر جگہ پر بڑی سہولت کے ساتھ, بڑی ایمانداری کے ساتھ, بڑی جرأت مندی کے ساتھ پاکستانی عوام پوری دنیا کے سامنے لا رہے تھے. یہی وہ موقع تھا کہ جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت یوں ہی چلتی رہی, روایتی سیاسی مافیا کو پتہ چل گیا کہ روایتی سیاسی مافیا کی دکانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی, پاکستان میں سویلین بالادستی ہوگی, پاکستان کی دفاعی پالیسی, خارجہ پالیسی, معاشی پالیسیوں کے اندر فوجی اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا, اور عمران خان صاحب پاکستان کو سویلین بالادستی کی راہ پر آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. عمران خان صاحب کی معاشی پالیسیوں کے نتائج سامنے آ رہے تھے, انڈسٹری گرو کر رہی تھی. عمران خان صاحب بظاہر جو ظاہری اقدامات ہیں ریئل اسٹیٹ کے یا اسٹاک ایکسچینج کے یا دیگر معاملات, ان پر توجہ دینے کی بجائے اصل میں انڈسٹری کو فروغ دینا چاہتے تھے, اور معاشی گروتھ آپ یاد کریں کہاں 6% کی سطح پر جا پہنچی تھی. یہ تمام تر عوامل تھے کہ روایتی سیاسی مافیا ختم ہو جائے گا. روایتی سیاسی مافیا اسٹیبلشمنٹ کو ڈرا رہا تھا کہ آپ کا کردار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. روایتی اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی, وہ روایتی سیاسی مافیا کو ڈرا رہی تھی کہ اگر عمران خان رہے تو آپ کا کردار ختم ہو جائے گا. بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو, امریکہ کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ پاکستان میں اب آزادانہ خارجہ پالیسی بنے گی اور پاکستان امریکی کالونی ان کے زیر اثر ہونے رہنے سے نکل جائے گا. یہ تمام تر عوامل تھے, جس کے بعد ڈونلڈ لو اور دیگر معاملات, رجیم چینج آپریشن, سائفر, تمام تر ثبوت پاکستانی عوام پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں کہ ان تمام کے مرکزی کردار کون تھے, چاہے وہ امریکی سفارت خانہ ہو, چاہے امریکی اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو, پاکستان کی طاقتور جو ہے وہ ادارہ GHQ ہو, پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI ہو. تمام تر حقائق ایک ایک کر کے عمران خان پاکستانی عوام کے سامنے بعد میں بھی رکھتے رہے, بین الاقوامی جریدے بھی رکھتے رہے, اور آج ایک بار پھر یہ بات ثابت ہوگی کہ جب معاشی سطح کے اوپر پاکستان کو گہرے گڑھے میں گرا دیا گیا اس حکومت کی جانب سے, UAE نے بھی اپنے اربوں ڈالر واپس مانگ لیے ہیں, سعودی عرب بھی پاکستان سے مطالبات پر مطالبات کیے جا رہا ہے, IMF اور ورلڈ بینک کی ماننا پڑ رہی ہے, انڈسٹری کو بالکل گرو نہیں کیا گیا, ظاہری اقدامات اٹھائے گئے, اللے تللے جاری ہیں, اربوں روپے کے جہاز خریدے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ موجودہ چنتخب حکومت, جنہیں اس بات کا پتہ ہے کہ وہ عوام کی ووٹوں سے برسر اقتدار نہیں آئے, وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کو جواب دہ ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے اوپر وہ تمام تر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے سویلین بالادستی کا خواب کبھی پورا نہ ہو سکے. یہ تمام تر عوامل ہمیں بتاتے ہیں, اور پھر اونٹ کی پیٹھ پر آخری تنکے کے مترادف جسے کہا جاتا ہے, پیٹرول کی قیمت جب 458 روپے کی گئی تو پھر اس قسم کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی, شرمناک ترین ویڈیو. ذرا غور سے سنیے اس حوالے سے شاہد افریدی بعد میں کیا فرما رہے ہیں, پہلے یہ کہہ کر سنیے ذرا. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں شاہد افریدی. وار کی وجہ سے اس وقت دنیا میں جو ہے وہ جو گلوبل انرجی کرائسس ہم سب کے سامنے ہے, پاکستان پھر بھی الحمدللہ کافی سارے ممالک سے بہت بہتر ہے. گورنمنٹ کی سپورٹ اور ان کو سپورٹ کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. بینا پاکستانی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو اسٹیپس گورنمنٹ نے لیے ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے تاکہ اس ملک کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. یہ وہ شاہد افریدی صاحب ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے. اس گروپ کا حصہ ہیں جس میں جواد احمد تھے, جس میں سلمان شاہ تھے, جس میں انجینئر جو ہے وہ مرزا صاحب تھے, جس میں قاسم علی شاہ صاحب تھے, جس میں اقرار الحسن صاحب تھے. شاہد افریدی کون کون سے بت گرائے گئے, کس طرح سے کون کون آشکار ہوا, اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کے بکس میں سب مکمل طور پر پاکستانی عوام کے سامنے برہنہ ہو گئے. کیسے اسٹیبلشمنٹ نے, طاقتور حلقوں نے ان کو استعمال کیا, کیسے یہ عمران خان صاحب کے خلاف بیانات دیا کرتے تھے, اور آج اس ہائبرڈ رجیم کو سپورٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں, اور پاکستانی عوام انرجی کرائسس کی وجہ سے یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں. شکریہ ادا کر رہی ہے پاکستانی قوم, شکریہ قمر جاوید باجوہ, شکریہ جنرل ندیم انجم, اور شکریہ آپ دونوں کے تمام ہم نواؤں کا. آپ نے یہ تجربہ کار جو ہیں اس جوتے کھانے والی قوم کے اوپر مسلط کیے. غلامی زندہ باد پاکستان کے اندر, یہ کہا سینئر صحافی فہیم اختر ملک صاحب نے بھی, اور وہ تمام تر بڑے اینکر, ویلے کالم نگار, ملازم صحافی, چے دانشور اور گاف تجزیہ نگار اس وقت سوشل میڈیا سے, اس وقت ٹویٹر سے غائب ہیں, جو کہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ سر بہت مبارک ہو, سر یہ آپ کا ویژن ہے. میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے
اور اس وقت جب ذکر کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے ساتھ کمپیرزن کر کے پیٹرولیم پرائسز کا، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی تقریر سنوائی جا رہی ہیں، جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی تقریر سنوائی جا رہی ہیں، نون لیگ کے رہنماؤں کی تقریر سنوائی جا رہی ہیں، خود شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی تقریر سنوائی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وہ کیا کچھ کہا کرتے تھے۔ شاہد افریدی صاحب بولے کہ کچھ شرپسند عناصر میری پرانی ویڈیو شیئر کر کے غلط تاثر دے رہے ہیں۔ یہ ویڈیو میں نے وزارت اطلاعات کے کہنے پہ چند عرصہ پہلے بنائی تھی، شرم اور حیا آنی چاہیے انہیں کہ اگر چند عرصہ پہلے بھی بنائی تھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پاکستانی عوام نے کر دیا ہے کہ اس وقت کتنا ٹیکس ہے، کتنی لیوی ہے، کس طرح سے 250 روپے لیٹر پیٹرول آج بھی مل سکتا ہے اور کیسے 458 روپے بیچا جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد